چیزیں سوچ رہا تھا کہ لائف کے بارے میں کہ لائف ہے کیا اور ہم اس دنیا میں کیسے چلتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیشینز میں، بس غور سے دیکھو کیسے چلتے ہو، نادانوں کی مانند نہیں بلکہ داناؤں کی مانند۔ اور آگے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹائم ان کو دنیا میں دیا گیا ہے، they don't see it's very precious۔ آج کا ٹائم بڑا پریشس ہے۔ آپ کے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں میں ہوں گے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے everything was all right، بٹ تھوڑی دیر بعد ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے اینڈ وہ شخص جو زندہ ہوتا ہے وہ فلائر میں چلا جاتا ہے اور اسی وقت وہ ایک سٹوری بن جاتا ہے۔ تو میں جب اس بات کو سوچ رہا تھا why people are not taking serious about this، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ایروگنس ہے۔ وہ لوگ جو خدا کا خوف مانتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ خدا کی زندہ امید کو لے کر چلتے ہیں۔ اور میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا، رومنس کا چرچ، یہاں پر بڑی بت پرستی تھی اور بہت سارے خدا تھے۔ لوگوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی اور انتہا کی گندگی تھی۔ میں یوں سمجھے کہ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ اس دور میں بھی تھا، اور آج کل تھوڑا سیولائز طور پر ہے لیکن اس طور پر انسیولائز تھا۔ لوگ بچوں کی قربانیاں بھی کرتے تھے۔ اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ پال چرچ کو کس طرف دھیان ان کا لگاتا ہے، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، یہ واحد کھاتا ہے جس کے اندر خدا کا ورڈ بہت زیادہ آیا ہے۔ گاڈ کا ورڈ اس نے بار بار استعمال کیا اور وہ زندہ خدا کی بات کرتا ہے۔ اور جب وہ خدا کی بات کرتا ہے تو یہاں پر وہ غیر قوموں سے مخاطب ہے، اور ہم کہاں سے نکلے؟ غیر قوموں سے۔ ہم بھی جنٹائلز میں سے نکلے ہیں۔ سو وہاں پر وہ ہم سے بات کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ کس کے ساتھ؟ ہم کس کی امت ہیں؟ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو، ایک ایسی امت۔ یعنی ہم کس کی امت ہیں؟ خداوند کی۔ تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے the first thing he is saying be rejoice، this is a month of hope، امید کا مہینہ جہاں پر نا امیدی میں امید پیدا ہوئی۔ آپ کو پتا ہے 400 years back کوئی پروفیسی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سب لوگ اسی طرح جی رہے تھے and they were waiting for Messiah۔ So according to theologians، Bible teachers، جب یہ ایک دن ٹھہرایا گیا، it is not that Jesus was born on 25th، no، لیکن ایک دن رکھا گیا unanimously کہ ہم اس منتھ کو، اس دن کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ یسوع پیدا ہوا، he was incarnated، تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ کیونکہ سب نے سیلیبریٹ کیا، فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا، وہ خوشی منا رہے تھے، چرواہوں نے سیلیبریٹ کیا، مجوسیوں نے سیلیبریٹ کیا، ہر شخص وہاں پر اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اور یہ منتھ آف ہوپ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں بسانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس منتھ کے اندر، ان کی امید صرف نئی چیزیں ہوں گی، وہ یہ سوچیں گے کرسمس آ گیا ہے، نئے گفٹ ملیں گے۔ یس اٹس گڈ ٹو ایکسچینج گفٹس، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف، بٹ کرسمس از ناٹ آل اباؤٹ گفٹ، کیونکہ سب سے بڑا گفٹ خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور جس کا نام یسوع تھا، جس کے بارے میں پال کہتا ہے تھینکس ٹو بی ہز انڈسکرائبیبل گفٹ، وہ تحفہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا، منتھ آف ہوپ کی کینڈل تمام چرچز میں جلائی جاتی ہے کہ یہ امید کا دن ہے،
उम्मीद का मंथ है। क्रिसमस रिप्रेजेंट करता है कि खुदा ने बनीनो इंसान की जिंदगी में, तारीकी में एक शमा जलाई, एक रोशनी पैदा करती कि देयर इज होप, देयर इज नो डार्कनेस। गुनाह का जोर नहीं है। अब एक आसान रास्ता खुदा ने मुहैया कर दिया है और वो यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा तक दोबारा पहुंच जाएंगे। वो जुदाई खत्म कर दी जिस दिन यीशु मसीह ने जमीन पर कदम रखे और खुदा ने इस दुनिया को मुआफ किया। उम्मीद का महीना, एक उम्मीद की शमा जला दी। आज रास्ता है, पहले रास्ता बहुत मुश्किल था। People were thinking sacrifices, people were thinking about other stuff. But यीशु ने आके खुदा को भी दिखा दिया, नाउमीदी में उम्मीद को भी पैदा कर दिया। और आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हुई, वो इस वजह से दुख में होंगे कि क्यों उनके लव्ड वन चले गए, नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास फाइनेंसेस नहीं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, और बहुत सारी चीजें, दुख, तकलीफ, परेशानियां, डिसोल्यूशन, हालात बुरे, क्रंच, किसी ना किसी तरह से हमला, दुखों, बुरी कॉल्स, ऐसे हमले जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ये सारे हमें नाउमीदी की तरफ लेकर जाते हैं। ये हमें नाउमीद करते हैं। पर खुदा का कलाम, मैं पढ़ रहा था जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11। ये बहुत ही खूबसूरत वर्स है जिसमें आप सबको ये वर्स आती भी है और आप इसको पढ़ते भी हैं। जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो always gives you encouragement। चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। कौन फरमाता है? खुदावंद। अब ये खुदावंद कहां पर फरमा रहा है? when they were in prison, when they were in captivity, जब वो दुखों में थे, जब वो परेशानियों में थे। कौन परेशान थे? इज़राइल, खुदा की कौम, जिनको खुदा प्यार करता है। वो एक गुलामी में से गुजर रहे थे, मायूसी में से गुजर रहे थे। खुदा ने क्या कहता है? मायूसी में एक मैसेज यिर्मयाह की उधर से निकलता है और क्या मैसेज मिलता है? मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब वर्ड यहां पे क्या दिया गया है? नेक अंजाम की क्या करूं? उम्मीद बख्शूं, उम्मीद दूं। I wanted to give you a greatest hope in your life. While you are living in captivity, while you are discouraged, I wanted to burn a candle of hope in your life. मैं तुम्हें देना चाहता हूं, नई उम्मीद देना चाहता हूं। और यही चीज रोमन की कलीसिया को वो कहता है और रोमन्स के चर्च को वो चल के बताता है और कहता है कि ऐ सब गैर कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब उम्मतों उसकी सिताइश करो। यस्सी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। किससे उम्मीद रखेंगी? उसी से। और यस्सी के जड़ से कौन सी कौम पर फूटी? आपको जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह। एंड दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। कहता है सिताइश करो, खुशी करो, नारे मारो। तुम्हें वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो मेहनत तुम्हारे लिए खुदा ने कर दी। अब खुदा तुम्हारी नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने आ रहा है, आ गया है। और वो क्या कहता है आगे चल के? वो कहता है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। अब ये बेनेडिक्शंस हैं जो इसी चैप्टर में 2 दफा बयान की गई हैं। बेनेडिक्शन हैं, कई दफा हम इसे एज ए बेनेडिक्शन यूज करते हैं। पॉल चर्च को बरकाते कलमात ये दे रहा है इस चैप्टर के एंड में। कलमाते बरकात समझते हैं, एक दुआ देना, जैसे मूसा ने बनी इसराइल को दी कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर
जलवा गर फरमाए। गिनती की किताब 6 बाब में आप पढ़ते हैं। तो यहां पर पॉल क्या कर रहा है? रोमन्स के चर्च को बरकत दे रहा है। ये एक दुआ है। रिमेंबर व्हाट इज दिस? इट्स अ प्रेयर। आर यू विद मी? ये क्या है? दुआ है। पॉल कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है। और दुआ कैसे करता है? कहता है, पास खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। मैं जब इस चीज को देख रहा था कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ भी नहीं कह सकते कल क्या होने वाला है। इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, हालात बदल सकते हैं, सारो है, परेशानियां हैं, हर किस्म की चीज, बुरी चीजें डेविल ने भी रखी हैं, पर बरकतें खुदा ने भी रखी हैं हमारे लिए। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस अनप्रेडिक्टेबल हालात में मुझे और आपको, आप अगर इस मुल्क के हालात को देखें, पूरी दुनिया के हालात को देखें, जो पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और मुल्कों में रहते हैं, हर शख्स की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम गौर करें, पिछले दिनों पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि जी स्मोक के लिए दुआ करें, हम सांस नहीं ले सकते, एवरीबडी वाज सिक। हम यहां पर इस मुल्क की बात करते हैं, एवरीबडी इज फेसिंग क्राइसिस, प्रॉब्लम। कल मुझे कोई बता रहा था कि स्टोर्स खाली पड़े हैं क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके शॉपिंग करें। इन दिनों में बहुत ज्यादा शॉपिंग होती थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना टाइट सर्कल कर दिया है कि पीपल आर लिविंग हैंड टू माउथ। नाउमीदी, हर तरफ नाउमीदी है और लोग जो हैं वो नाउमीद हैं, पता नहीं क्या होगा, जॉब की तलाश में हैं और जॉब नहीं मिल रही, हालात बिजनेस की तलाश में है, नहीं मिल रहा, कोशिश कर रहे हैं इंक्रीज करने की पर नहीं हो रहा। तो पॉल ऐसे में एक बात उस चर्च को कहता है, वो कहता है सिताइश करो। और फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग नाउमीद थे, डिस्करेज थे, मायूस थे। जिनके घरों में डेथ्स हुई वो इसलिए मायूस है, जिनके कोई और सर्कमस्टांसेस हैं वो अपने सर्कमस्टांसेस से मायूस हैं। एज ए पास्टर कई दफा मायूसी के बादल हम पर भी आते हैं इन अ डिफरेंट वेज, क्योंकि डेविल जानता है किसको किस तरह से परेशान करना है और वो उसी तरह से मायूसी को लेकर आता है। सो बाइबल क्या बताती है कि कलीसिया को वो एक दुआ देता है, और वो क्या दुआ है? खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। मैं कितनी देर इसी पर ठहरा रहा और मैं ये सोचता रहा कि खुदावंद हमारी इन एक्सपेक्टेशंस में, इन मुश्किलात में बिब्लिकल होप क्या हमें देता है। एक दुनिया की होप है जिसमें हम सोचते हैं, होप का मतलब है कि आप उम्मीद करते हैं कल क्या होगा। लेकिन एक बिब्लिकल होप क्या है? जब मैं इसके मुतालिक पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है एक्सपेक्टेशन विद सर्टेनिटी, कि आप यकीनी तौर पर ईमान रखते हैं कि ऐसा होगा। आमीन। गौर कीजिए, खुदा ने इब्राहिम को कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा। साल गुजर गए पर औलाद कोई नहीं थी, बुढ़ापे में चला गया, 99 ईयर्स, कोई औलाद नहीं, पर फिर भी कैसी उम्मीद में जी रहा है कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस मी, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस। खुदा उसे बताता है आसमान के तारों को देख, पर वो कई दफा, एक दफा उसने अपने जिस्म को भी देखा। वो कहता है जी अली अजहरी ये मेरा मुख्तार होगा, वो फिर अपने इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। तो वो खुदा को चैलेंज करता है, पर खुदा ने कहा, खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो नाउमीदी में से उम्मीद को पैदा करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने बूढ़ी हड्डियों में से इसहाक को पैदा किया। जब नाउमीदी थी, जब बिल्कुल ऐसी चीजें थी कि जिनको माना नहीं जा सकता, उसकी बीवी हंसी इब्राहिम की कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा क्या कहता है? बाइबल में लिखा है हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 में, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस व्हाट वी होप फॉर एन एश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। और इसमें उर्दू में जो वर्स है वो यूं है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। उम्मीद की हुई चीजें, व्हाट यू होप फॉर,
یہ ہوگا میرے لیے. آپ امید کرتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہوگا؟ اچھا، ڈیول چاہتا ہے ہم ایسا نہ سوچیں. وہ چاہتا ہے ہم ایسے حالات کی طرف دیکھیں جو برے ہیں، پر جو خدا کے لوگ ہیں، خدا نے مجھے پھر سے سکھایا کہ ایماندار لوگوں کا کام ہے کہ وہ امید کی ہوئی چیزوں کے اوپر فوکس کریں. بائبل میں لکھا ہے، پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. We have not seen, but we hope for. Things are gonna get better. حالات بدل جائیں گے، چیزیں بدل جائیں گی، سچویشن بدلے گی. حالات میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے بزنس کے لیے بدلیں گے، کیونکہ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو زندہ خدا ہے. اور پال یہاں پر کیا کہتا ہے؟ جو چیز وہ بتاتا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، اس نے یہ بتایا تمہاری امید پیسے میں نہیں ہونی چاہیے، تمہاری امید تمہارے بزنس میں نہیں ہونی چاہیے، تمہاری امید لوگوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری امید زندہ خدا پر ہونی چاہیے جو مرتا نہیں ہے. لوگ چھوڑ جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، ملک کھنڈر بن جائیں گے، چیزیں بدل جائیں گی، پر زندہ خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور وہ آج بھی ہے، اور وہ اپنی مٹھی کھولے گا اور ہر جاندار کی ضرورت پوری کرے گا. لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ امید رکھی جائے. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، اونا تے امید رکھو، او نے تے سب کچھ ہے، پر خدا چاہتا ہے مجھ پر امید رکھو کیونکہ میں زندہ خدا ہوں. آمین، ہاللویہ. This is what he was trying to preach. This is what he was saying. Do not trust anything. تمہاری امید الوہیم پر، ایڈونائے پر، جہاوہ جارہ پر ہونی چاہیے، جس نے سمندروں کو بھی 2 حصے کیا، جو 5 روٹیوں سے ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتا ہے. وہ ہے. آج ہم لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ اٹیک مجھ پر بھی ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج کیوں ہم کئی دفعہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ایک ہی لمحے میں؟ کیونکہ ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، ہم موجودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر ہم امید کی ہوئی چیزوں پر ڈیول ہمارا دھیان ہٹا دیتا ہے. پر وہ لوگ جو امید کی ہوئی چیزوں پر دھیان لگاتے ہیں کہ میرا خدا شافی ہے، میرا خدا زندہ ہے اور وہ چشمہ ہے، وہ پھر سے نکلے گا اور مجھے سیراب کر دے گا. میں جب اسے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو کہ کس طریقے سے خدا نے اس منتھ میں what we celebrate the greatest gift of his son، امید، اس نے امید پیدا کر دی جب وہ اس دنیا میں آیا. ہر شخص کے لیے چرواہے جو ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، خدا کے فرشتوں نے ان کو بتایا تو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک، کن کے لیے کہہ رہے تھے؟ وہ چرواہوں کو کہہ رہے تھے، اور جو بھٹکے ہوئے، جن کو لوگ گالی دیتے ہیں، جن سے بدبو آتی ہے، جن کو لوگ ہیکل کے اندر نہیں آنے دیتے تھے، جن کو انکلین سمجھا جاتا تھا، اور ان کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منچی پیدا ہوا. کیسی امید دے دی. اور یہ امید ہے جو ہم کرسمس کے دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. This is celebration. It's not کہ ہم کپڑے پہنیں گے، کھانا کھائیں گے. Yes, we will do that. کیونکہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی خوشی کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم ضرور پہنیں گے کپڑے، ہم ضرور چیزوں کو سیلیبریٹ کریں گے. Why we do banquet؟ ہم کیوں بینکویٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دکھا سکیں کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو بڑے اعلیٰ طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے خاندان کی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. Always try to celebrate Jesus' birthday in a different way. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، when you talk about Christ, it is all about Christ. پھر اس محفل میں گانے نہیں،
پھر اس محفل چ شیطان نو نہیں سجانا کہ ایک پاسے شیطان دی کرسی ہے تے ایک پاسے یسوع نو رکھیا ہویا ہے تے رکھیا جی آؤ ذرا ان لوکاں نو بھی خوش کر لیے۔ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو دنیا دار ہیں، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جن کے اندر یسوع نہیں بستا، پر وہ جو زندہ امید سے بھرے ہیں انہیں اس ماحول سے گھن آتی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یسوع نہیں ہے، یہاں پر ڈیمونک کام ہو رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہوں، اوپنلی ڈسکریج کرتا ہوں تمام لوگوں کو، یو ول بی اکاؤنٹیبل اگر آپ ایسی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں جہاں پر یسوع کے نام سے سٹیج سجایا جاتا ہے پر یسوع کے نام کو گلوریفائی نہیں کیا جاتا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا جو امید کا چشمہ ہے، امید کا چشمہ، کاش یہ امید کا چشمہ ہم سب کی زندگیوں میں سے پھوٹ نکلے۔ ہی از ٹرائنگ ٹو فوکس۔ پہلی چیز بھائیو، امید لوکاں تے نہ رکھو، اور کسے چیز تے نہیں، تواڈی امید ایک دوسرے نہ بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی امید خداوند پہ ہونی چاہیے کہ میرا خدا ایسا کرے گا۔ خدا سے امید آتی ہے۔ Psalm 39 verse 7 میں وہ کہتا ہے در حقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے جانتا نہیں کون لے گا۔ آئے خداوند اب میں کس بات سے ٹھہرا رہوں، میری امید تجھ ہی سے ہے۔ یہ زبور نویس کہتا ہے خدایا میری امید، یقیناً انسان بہترین حالت میں بھی بے سبب۔ یہ وہ زبور ہے Psalm 39۔ وہ کہتا ہے میری تو امید تو ہے خداوند، جو مرضی لوگ کی ذخیرہ کر دینے، پر مینوں پتہ ہے تو مینوں دے دے گا، مینوں ذخیرہ کرنے دی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے جب ضرورت ہوگی تو آسمان کھولے گا اور میرے لیے مہیا کر دے گا۔ وہ یہ کہتا ہے در حقیقت لوگ بھاگتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، پر میری امید تجھ ہی سے ہے۔ تو میرا زندہ خدا ہے اور تو میرے لیے رستے کھول دے گا۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے جو آیت ہم پڑھ رہے تھے کہ ہماری سورس وہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کیوں یہاں پر خدا کو کہا گیا، کیونکہ خدا سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ خدا زمین آسمان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس لیے اس نے خدا کا ورڈ یوز کیا یہاں پر۔ اور آگے کہتا ہے ہیبرو چیپٹر 6 ورس 19 میں چل کے کہتا ہے اس امید کے سامنے جو رکھی ہے قبضے میں لائیں، اور ورس 19 میں کہتا ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ صابر ہے، وہ کہتا ہے he is our anchor of our soul which means our hope is steadfast، ثابت قدم ہے، ہلنے والی نہیں ہے۔ آندھیاں آئے، طوفان آئے، جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا نا تو وہ آپ کو گرا نہیں سکیں گے۔ آئیں گے ضرور، ہچکولے بھی کھائیں گے۔ یسوع مسیح جب کشتی میں تھے، کشتی ڈگمگا بھی رہی تھی، پانی بھی آ رہا تھا، شاگرد ڈر بھی رہے تھے، اور لوگ انہیں کہہ بھی رہے تھے اوہ دیکھو یہ ہم مشکل میں اور یہ سو رہا ہے، جگاؤ جا کے اس سے۔ حالانکہ وہ خداوند یسوع مسیح تو نہیں مچھلیاں پکڑتے تھے، تیراکی تو یہ جانتے تھے، مچھلیاں پکڑنا تو پترس، اینڈریو اور یہ سارے یعقوب یوحنا یہ جانتے تھے، پر وہ کہتے یار اسے جگاؤ، یہ کلّا ہی ستا ہے۔ اور خداوند نے پتہ کیا سوال ان سے پوچھا، تمہارا ایمان کہاں کا؟ تو میں جب کبھی اس چیز پہ سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہم بھی بے اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ جب کشتی ڈگمگا رہی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پر کل کس نے دیکھی ہے؟ آج تو یسوع میرے ساتھ ہے، آج وہ مجھے روٹی دے رہا ہے، اس کے لیے شکر۔ کل بھی وہ کھڑا ہوگا، کیونکہ میں سرٹن امید میں رہنا سیکھیں کہ گاڈ از یور لیونگ ہوپ۔ آمین۔ خدا آپ کی کنٹرول، خدا سب چیزیں کنٹرول کرتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے سب چیزوں کا فدیہ دیا ہے، اور وہ
آپ کوئی زندگی میں بہترین کام کرتا ہے۔ سام 119 ورس 114 میں لکھا ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، تیرے کلام پر میرا اعتماد ہے۔ یو آر مائی ہوپ۔ The origin of hope is God. The origin of hope is not Canada, not America, not Arab countries, not your job, not economy. The origin of your hope is God. خدا ہے جو ساری چیزوں کا origin ہے۔ اور Psalm 27 verse 1 میں لکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ کیونکہ میری امید تو خدا سے ہے، میری امید کا چشمہ تو وہ ہے۔ مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ پشتہ سمجھتے ہیں؟ پشتہ کہتے ہیں کورنگ کو۔ جیسے یہ بائبل ہے، اس کے اوپر ایک کورنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، اس نے مجھے کور کیا ہوا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اور پھر آگے چل کے کہتا ہے 5ویں آیت میں، جب اس کی لکھا ہے، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ یہ امید کا چشمے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرے گا ہمارے لیے جب ہم مصیبت میں ہوں گے؟ تو وہ میرے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہمیں چھپا لے گا جب ہم دکھوں میں ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے۔ سو ہم خداوند، ایسے خدا کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو زندہ ہے، جس کی امید سوکھتی نہیں ہے۔ لوگوں کی چیزیں سوکھ جاتی ہیں، ہر چیز شرنک ہو جائے گی، پر خدا کی برکتیں کبھی شرنک نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ آج بھی وہ نیکوں اور بدوں پر سورج چمکاتا ہے۔ لوگ اس کے نام کو گالی دیتے ہیں، پر پھر بھی وہ ان پر بھی سورج چمکاتا ہے۔ حالات برے بھی ہیں، پھر بھی وہ ان کو پیار کرتا ہے۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہتا ہے اب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں ایمان رکھنے کے باعث۔ اب امید پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جلدی سے بتاؤں گا، آخری 2-3 پوائنٹس ہیں۔ وہ ہے جب when you have a faith in God۔ مجھے نہیں پتا آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کتنا زیادہ اس پہ Do you have faith in God? In God کا مطلب ہے when you have faith in Christ۔ اور اس پوری آیت میں ٹرینٹی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث۔ خداوند نے کیا کہا؟ کس پر ایمان لانا ہے؟ یسوع پر ایمان لانا ہے۔ ایمان رکھنے کے باعث، جب تم یسوع پر ایمان رکھو گے، اس کے باعث، امید کے باعث جو تم خدا پر رکھتے ہو، تمہاری زندگی میں برکتیں کیا آئیں گی؟ لو جلدی سے بتانا چاہتا ہوں، اس کے مارکس کیا ہیں، اس کی چیزیں کیا ہیں، کیا آپ کی زندگی میں چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی؟ لکھا ہے ساری خوشی۔ کیا لکھا ہے پہلی چیز؟ اچھا، خوشی۔ جو لوگ خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں، وہ خوشی نہ پڑے رہندے چھے۔ میری بات سمجھیے گا، ان کی زندگی کے اندر ایکسائٹمنٹ قائم رہتی۔ ہاں، ہو سکتا ہے ٹائملی ڈیول آپ کو دکھ میں ڈال دے، پریشان کر دے، پر وہ پھر واپس آ جائے گی، وہ آئے گی، کیونکہ خوشی کا گھر آپ ہو۔ خوشی آپ کی زندگی میں بستی ہے۔ خوشی آپ سے جدا اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ زندہ یسوع آپ کی زندگی میں روح القدس کی قدرت سے رہتا ہے، اور اسی لیے خوشی بھی آپ کی زندگی میں بسی ہوئی ہے۔ آمین۔ ہم گاتے ہیں نا، روح کی خوشی اور یسوع کے لہو سے مجھ کو۔ خوشی کبھی جدا نہیں ہوگی آپ سے، کیونکہ امید کا چشمہ یسوع ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سو کرسچن لائف میں یہ ایک مارک ہے، ایک مارک سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ کرسچن لائف میں جو مارک ہے وہ جوائے ہے۔ ایک کینڈل بعد میں جلائیں گے جوائے کی، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہوپ۔ یہ اثر ہیں امید کے، جن کی امید یسوع سے ہے، ان کی زندگی میں خوشی رہتی ہے۔ اور کبھی خدا ان سی ڈیول بڑی کوشش کرتا جے، ویسے میں حیران ہاں،
ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ وہ چاہتا ہے کہ ساری خوشی نو برباد کرے. یعنی اس کا کام ہی یہ ہے، وہ کھلبلی مچانا، حالات کو برا کرنا، اس کا کام یہ ہے. گھروں میں، بازاروں میں، ملکوں میں، کلیسیاؤں میں، ہر جگہ پر لوگ خوش نہ رہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا. پتہ ہے وہ کہاں پہ چاہتا ہے لوگ خوش رہیں؟ ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ بہت پسند کرتا ہے کہ وہ لوگ خوش رہیں، جہاں پر اس کے نام کی تعظیم ہوتی ہے. کلبوں میں لوگ جب ہوتے ہیں، جہاں پر ڈیول کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے. پر عام زندگی میں وہ ایکسائٹڈ نہیں ہے. وین یو لاف، وین یو فیل سیٹسفائڈ، جب آپ کہتے ہو سب کچھ خدا نے دیا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ کرسچن لائف کا یہ مارک ہے، لکھا ہے وی آر فلڈ آل جوائے، ساری خوشی. اچھا گریک ورڈ میں اس کا دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب تھا ڈیپ انر گلیڈنس. یعنی ایک ہوتی ہے خوشی، آپ کو کوئی سیل فون نیا مل گیا، خوشی مل گئی. آپ کو کوئی چیز مل گئی نئی، وہ فوراً خوشی مل جائے گی، لیکن وہ ٹائملی ہوگی. 15 دن، 1 مہینے کے بعد وہ خوشی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک ہوتی ہے ڈیپ انر جوائے. اگر یسو، آپ کی امید یسو پر ہے تو وہ جو انر جوائے ہے ڈیول اس کو چوری نہیں کرنے پائے گا، کیونکہ وہ سیکیور ہو جائے گی روح القدس کی قدرت میں. اور یسو نے اسے محفوظ کی. جب آپ اسے محفوظ کریں گے کہ یہ چوری نہ ہونے پائے، ڈیول بڑی کوشش کرتا جے اتھوں تک پہنچن دی جتھے تہاڈی ریئل جوائے ہوئے، اور وہ آپ کی نجات ہے، وہ آپ کا ایمان ہے. وہ اس کو چوری کرتا ہے. اس نے کوشش کی سدرک مسک ابدنگو کی خوشی کو چھین لے، انہیں مایوس کر دے. اس نے کوشش کی کہ ان کو ڈرائے، دھمکائے، انہیں دکھائے کہ مجھے سجدہ کرو، پر انہوں نے کہا اول تو ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ نہیں بھی کرے گا پھر بھی تینوں نہیں سجدہ کرنا. پہلی گل انہوں نے کی تھی، He is able to redeem us. وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پر اگر وہی مرضی مرن چاہیے، جلن چاہیے، اسی ریڈی ہیں. کیا بات ہے. وہ جوائے ان کی زندگی میں رہی. پال کو کوڑے لگائے گئے، پالوس اور سیلاس جیل میں تھے، پر کیا کر رہے تھے؟ ستائش. فلپیوں کا خط جیل میں لکھا اور کہتا ہے میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش. بھئی آپ کی خوشی جو ہے وہ دشمن نہیں دیکھ سکیں گے جو یسوع کو پیار نہیں کرتے. وہ کہیں گے یار ہس کیوں رہے نے، انہوں نے دکھ دئیے، یہ رون، یہ پریشان ہون. انہاں دے ڈیول ڈیمنز کے ذریعہ سے بیماریاں بھیجے گا، تکلیفیں بھیجے گا، پریشانیاں بھیجے گا کہ ہمارا فوکس خدا پہ نہ ہو، ہمارا فوکس اپنی ان چیزوں کے اوپر ہو. سو غور کیجئے یہاں پر وہ کیا کہتا ہے. جب خدا کی امید کے اوپر آپ لگا لیتے ہیں نگاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں جوائے آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، اور وہ سٹے کرتی ہے. اور پھر کہتا ہے معمور کرے گا. معمور سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معموری کا مطلب ہوتا ہے فل. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہاف گلاس ہوگی، خوشی ادھا گلاس نہیں جو ہوئے گی. غور کیجئے معموری کا کیا مطلب ہے؟ اوور فلو. اچھا خوشی جب اوور فلو ہوتی ہے تو ڈپریشن اس کے اندر رہ نہیں سکتا، کیونکہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے وہ شخص. جب اس کی زندگی کے اندر خوشی بھری ہوئی ہے تو ڈیول جنہ مرضی سپرے کرے وہ جائے گی نہیں اس کے اندر، کیونکہ وہاں سے تو خوشی کے چشمے نکل رہے ہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ. کہتا ہے خوشی سے معمور کر دے گا، بھر جاؤ گے. اور پھر وہ آگے کہتا ہے نہ صرف خوشی سے، پھر آگے کہتا ہے اور روح القدس کی قدرت سے. یعنی خوشی اور اطمینان. اچھا دو باتیں اس میں، جوائے اینڈ پیس. وہ بھی کینڈل جلے گی، کیونکہ یہ ایڈوینٹ سیزن میں مختلف کینڈلز کو جلایا جاتا ہے. بٹ آج فرسٹ ڈے ہے جس کو ہم امید کی بات کر رہے ہیں، کہ جب ہم امید کی بات کرتے ہیں تو وی آر سیلیبریٹنگ اے لیونگ ہوپ جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آئی. اور پھر یہاں پہ آ کے کہتا ہے تم خوشی اور اطمینان. اچھا کئی لوگوں کی زندگی چ بے چینی بہت جے.
सब कुछ होए। वो इत्मीनान पता है किस चीज से लेते हैं? एक दो पैक ला के। उंज नहीं जो सुकून आंदा। सुकून जिसकी जिंदगी में होता है, उसकी जिंदगी के अंदर उसे कोई नशा करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई बाहर की सिगरेट, ये वो हालात, कोई भी उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी जिंदगी के अंदर ही पीस होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु रहता है। पीस। वो पीस नहीं जो पीसेस हैं, ये वो पीस है जो जिसका मतलब है इत्मीनान, जिसकी जिंदगी में इत्मीनान। सो यहां पे कहता है कि इत्मीनान से मामूर करेगा। आप भरे होंगे, हालात कैसे भी हैं, दुख में से गुजर रहे हैं, डेथ हो गई, परेशानी आ गई, ये हो गया। अय्यूब की तरह से कहेंगे, नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला था और नंगा ही जाऊंगा। उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी का नाम। ये कैसा पीस है यार। मैं कभी कभी इसको समझने की कोशिश करता हूं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, पर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है ये पीस कैसा है। ये पीस वो है जो लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में ये इत्मीनान यीशु का है, और कहता है जो दुनिया नहीं दे सकती है, इस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और ये मैसेज मेरे लिए भी है और आप सबके लिए है। घबराना नहीं। कौन है साडे नाल? आमीन, हालेलुया। अगर आप फेलियर हैं, किसी चीज में परेशानी में से गुजर रहे हैं, अभी चीजें सॉर्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं है, यीशु हमारे साथ है। और यीशु अपने लोगों के साथ रहता है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, वो हमेशा हमारे साथ है। और बाइबल ये बताती है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉर सेक यू। और फिर आगे चल के कहता है, और ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अब जब रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में आएगा तो उम्मीद कभी कम नहीं होगी, बल्कि ज्यादा होती जाएगी। आप बढ़ते जाएंगे उसकी उम्मीद में, आप रोज इंक्रीज करेंगे। बाइबल में मैं एक हवाला पढ़ रहा था, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से, किसके लिए पैदा किया है? जिंदा उम्मीद। वी आर क्रिएटेड फॉर लिविंग होप। और कहता है ताकि गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। ऐसी मिरास जो गैर फानी है, इसको खुदा ने हासिल करने के लिए मुझे और आपको पैदा किया है। सो डोंट फॉरगेट, अगर आप ये उम्मीद चाहते हैं तो जिंदा खुदा के ऊपर अपनी आंखें लगा लें, ईमान के बानी की तरफ अपनी आंखें लगाएं, कलाम को पढ़ें। और लिखा है, पास हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं, सिंस वी हैव सच होप वी आर वेरी बोल्ड। जब आपके पास ये उम्मीद होगी, आप बोल्ड होंगे। आपको पता है मेरे साथ यीशु है, कोई गल नहीं, हालात जिंजदे भी नहीं। अगर आपको एक जॉब से निकाला है, आपको पता है खुदावंद दूसरी के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है, खुदा 10 दरवाजे और खोल देगा। हालात कैसे भी होंगे, हमारी उम्मीद का चश्मा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आओ हम सब खड़े हों और दुआ करें।